میران نے اسے موقع دیے بغیر اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت مراد براجمان تھا۔ انشرا اس کا غصہ اور خفگی کو دیکھتے اپنے لب دانتوں سے کچلتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بند ہوا تھا، جس کی زوردار آواز اس کے غصے کی شدت کا احساس دلا گئی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ انشرا نے بھیگتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اس وقت ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ سلطان حویلی پہنچتے ہی وہ گاڑی سے نکلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنے غصے سے بھی اس وقت شدید ڈر لگ رہا تھا۔ مراد نے رخ پھیرتے ایک نظر انشرا کو دیکھا، جس کی نظریں میران پہ ٹکی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے بے شمار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ انشرا، گڑیا، چلو اندر چلیں، وہ اسے پیار سے بولا۔ ایک گرم آنسو بہتا گال کی زینت بنا۔ نہیں چاچو، میں ایسے اندر نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود مجھے لے کے نہیں جائیں گے۔ اس کا قطعی انداز دیکھتے مراد لب بھیج گیا۔ دونوں پھپھی بھتیجی ایک جیسی تھی، انتہا کی ضدی۔ مراد کو اپنے اور میران کے حال پر رحم ہی آیا تھا۔ بچے، ابھی وہ شدید غصے میں ہیں، آپ اندر چلیں، بعد میں بات کریں گے، اسے سمجھاتے بولا، لیکن وہ شدت سے سر نفی میں ہلا گئی تو مراد گہرا سانس بھرتا گاڑی سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ مراد کو اکیلا اندر آتا دیکھ سب کی سوالیہ نظریں اس پر اٹھی تھی۔ انشرا کہاں ہے؟ پہلا سوال اشال کی جانب سے ہی ہوا۔ اپنی بیوی کی بے صبری پر وہ لب بھیجتا میران کی جانب دیکھنے لگا، جو غصے سے اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ وہ اندر نہیں آنا چاہتی۔ مراد نے اس کی پشت پر ایک نگاہ ڈالے سب کو جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آغا جان نے وہاں آتے حیرت سے پوچھا۔ ان کی ناتواں طبیعت کے باوجود وہ اٹھ کر باہر آئے تھے۔ ان کے لاڈلے اور چہیتے پوتے کی بیوی جو حویلی آ رہی تھی، وہ کیسے نہ استقبال کرتے؟ حالانکہ ان کے بارے میں اب تک جو بھی افواہیں تھیں سب جھوٹ ثابت ہو رہی تھیں۔ ان کی بات پر مراد نے میران کو گھورا۔ میں جاتی، اشال نے دھڑکتے دل سے کہا۔ رہنے دیں، وہ نہیں آئے گی، اسے کسی اور کے ساتھ اندر آنا ہے۔ مراد نے اشال کو بازو سے تھامے روکا۔ اب کی بار سب کی نظروں نے میران سلطان کا رخ کیا۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے انہی قدموں سے نیچے اترا۔ اس کی بیوی، محبوب بیوی، اس وقت اس کی حویلی کی کار پورچ میں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ یہ کیسے برداشت کرتا؟ بنا کسی کی جانب دیکھے بات کیے وہ باہر نکلا، جہاں وہ ابھی بھی گاڑی کے اندر بیٹھی آنسو بہاتے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی کے اندر داخل ہوتا اس کے مقابل بیٹھا۔ اس کی سحرانہ خوشبو کو محسوس کرتے انشرا نے فوراً آنکھیں کھولی اور یکٹک اس چہرے کو دیکھنے لگی، جو اب اس کے جینے کی وجہ تھا، لیکن کوسوں دور تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کے بہت قریب ہوتے دھیرے لیکن سخت انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انشرا کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، لیکن اس شخص کی بے رخی یا ڈانٹ نہیں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ انشرا، رونا بند کریں، جو آپ چاہتی تھیں سب وہی ہو رہا، پھر اس طرح سے اندر نہ آنے کا تماشا کیوں؟ اس کے آنسوؤں سے زچ آتا بولا تو وہ اپنے گالوں کو رگڑتے انہیں مزید لال کر گئی۔ مجھے واپس چھوڑائیں۔ اس کے ایک جملے نے میران کے غصے کو سوا نیزے پر پہنچایا۔ وہ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ ہر بار اسے منہ کے بل گرا دیتی تھی، اور اس بار تو کچھ زیادہ ہی سختی سے گرا رہی تھی۔ ہوش میں ہیں؟ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہیں آپ، اب وہیں جانا ہے؟ مجھے واپس جانا ہے، سنا نہیں آپ نے؟ اس کا کالر دبوچ گئی۔ میران تو اس کی اس جارحانہ انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ کہاں تو سب کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی، کہاں وہ اس لڑکی کے سامنے خود کو اپنے غصے سمیت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں آپ سے سختی برتوں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا، جبکہ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے نہ ہٹائے۔ اس سے زیادہ اور کیا سختی کریں گے؟ مجھے چھوڑ کر اندر چلے گئے؟ میں آپ کے ساتھ آئی ہوں، سب کو چھوڑ دیا، بابا کو، گھر کو، آپ کے آسرے پہ، اور آپ مجھے یہیں چھوڑ کر اندر چلے گئے؟ وہ اپنا درد اس کے سامنے بیان کر گئی۔ میرے ساتھ آنے کا فیصلہ آپ کا خود کا تھا۔ وہ اپنا رخ پھیر گیا۔ کیسے بھولتا کہ چند لمحے پہلے وہ کسی اور سے نکاح کرنے والی تھی، جبکہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اچھا، میرا فیصلہ تھا، تو ٹھیک ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ اس کا کالر چھوڑتی
گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے ہوئی کہ میران نے اسے کھینچ کر واپس اپنی طرف کیا۔ ایک پل کو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دونوں کے دل ہی ایک لے پر دھڑکے تھے۔ اتنی نزدیکی پہ تو انشرا کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ یہاں سے جانا تو دور، میری اجازت کے بنا اب آپ سانس بھی نہیں لے سکیں گی، سمجھی آپ؟ اسے ایک دم سے اپنی باہوں میں بھرتے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس اچانک افتاد پر انشرا کا دل ہتھیلی پر آن پہنچا۔ وہ سانس روکے اس حسین مرد کو دیکھنے لگی جو اسے گود میں بھرے اندر حویلی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں چل کے وہ اندر موجود گھر کے افراد کی وجہ سے گھبرانے لگی۔ میران نے ماتھے پر 2 بل ڈالے اسے دیکھا، جیسے اس کے دماغ میں پل رہی سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ حویلی کے انٹرس پہ جاتے وہ ایک پل کو تھما تھا۔ سب کی نظروں نے میران سلطان اور اس کی باہوں میں دلہن کے روپ میں سجے اس نسوانی چھوٹے سے وجود کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا وجود ہی لگ رہی تھی، میران سلطان جیسا بھری جسامت کا مرد، اس کی باہوں میں وہ نرم اور نازک وجود اس وقت سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ اوف، بھائی نے تو ہیرو والی انٹری دی ہے۔ سرکان کے لبوں کو شریر مسکان نے چھوا۔ انشرا اس کی باہوں میں دھیرے سے کانپنے لگی تھی۔ وہ کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، نہ ہی کسی کی جانب دیکھ سک رہی تھی۔ وہ مکمل میران کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی شرم و حیا دیکھتے آغا جان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت لیتے، بنا کسی کو کچھ کہے یا بتائے وہ انشرا کو یوں ہی گود میں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ میران کے گلے کے گرد انشرا کی گرفت مزید سخت ہوئی تو میران نے بھی بدلے میں اسے اور زور سے بھینچ کر اپنے چہرے سے قریب کیا۔ اس کے نرم و نازک گداز وجود کو وہ اپنی چٹانی سینے میں دبتا اپنی حالت کو غیر ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ انشرا سے بات کرنی ہے مجھے، اشال نے ایک دم ہوش میں آتے دھیرے سے کہا، اور میران نے پیچھے قدم بڑھائے کہ مراد نے روک لیا۔ ابھی ٹھیک وقت نہیں، بعد میں کر لینا، اس نے انتہائی سنجیدہ انداز میں کہا۔ بعد میں کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، کیونکہ ابھی ان دونوں میاں بیوی کا وقت ہے، آپس میں گلے شکوے کرنے اور پیار کرنے کا۔ آپ کباب میں ہڈی مت بنے۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے گھوری ڈالے ڈپٹ گیا۔ آپ مجھے میری بھتیجی سے دور نہیں کر سکتے۔ سبھی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اس وقت ہال میں صرف مراد اور اشال رہ گئے تھے، جبکہ کباب میں ہڈی بنا سرکان بھی وہیں تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو آپ کی بھتیجی سے دور کرنے کا، جس نے کرنا ہے نا وہ خود کر لے گا۔ مراد نے منہ بناتے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میران دور کر دے گا انشرا کو مجھ سے؟ اتنی جرت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم بفر گئی تھی۔ مراد نے ایک نگاہ پیچھے کھڑے مسکراتے سرکان کو دیکھتے گھورا، جو وہیں مزے سے کھڑا ان کی لڑائی کو انجوائے کر رہا تھا، اور یہ اب سے تو نہیں تھا۔ جب سے اشال مراد کے ساتھ سلطان حویلی آئی تھی، تب سے ایک دن بھی دونوں نے پیار محبت سے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، اور سرکان حیران تھا کہ آخر جب محبت سے بات ہی نہیں کرتے تھے، اتنے اختلافات تھے، تو اشال پھپھو بھاگی کیوں، اور مراد چاچو نے انہیں بھگا کے لے کیسے آئے؟ دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ٹام اینڈ جیری ہوں۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی اپنے روم میں جانا چاہیے۔ مراد نے اشال کو کوئی بھی جواب دینے کے بجائے سرکان کو گھورتے ہوئے کہا، جی جا رہا ہوں چاچو۔ بس وہ چچی جان کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ سرکان بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا اور مراد کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ مراد سلطان جس سے ایک زمانہ ڈرتا تھا، اس کا ایک روب اور ایک دبدبہ تھا۔ اپنی بیوی کے سامنے یوں بے بسی کی مورت بنا کھڑا سرکان کو اپنا چاچو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ گیٹ آؤٹ سرکان، دانت پیستے اسے گھورا۔ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اشال نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ اسی پر سرکان کا خون سیروں بڑھا تھا۔ بالکل چچی جان، میرا کیا قصور؟ میں تو ہمیشہ سب کے کام آتا ہوں، کوئی بھی کام ہوتا ہے کسی کو سرکان ہے نا؟ کیوں چاچو، کتنے کام کیے ہیں آپ کے میں نے؟ وہ اب کی بار قریب آتا چہکتے بولا، تم سے میں بات کرتا ہوں، آپ روم میں چلیں۔ وہ سرکان کو سنجیدگی سے کہتے اشال کی جانب پڑا، جب مجھے انشرا سے یار بس کریں، انشرا کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ابھی نہیں جا سکتی آپ۔ میران اس وقت بہت شدید غصے میں ہے، وہاں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اس وقت وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوا ہے۔ ہوا کیا اسے؟ کہیں وہ انشرا کو کچھ؟ اس کی بات کاٹتے اشال نے فکر مندی سے کہا، تو ایک پل کو مراد اور سرکان ایک دوسرے کو دیکھے چلے گئے۔
وہ خود کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اپنی بیوی انشرا کو کبھی ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ مراد کے لہجے میں پختہ یقین تھا۔ اسی پل مراد کے موبائل پر کال آنے لگی تو ایک پل کو ان سے تھوڑا دور ہوا۔ چچی جان، دھیان رکھیں اپنے شوہر پہ، آپ کو نہیں پتا کتنی لڑکیاں عاشق ہیں آپ کے شوہر کی، ایک تو ایسی پیچھے پڑی ہے کہ فون بھی کرتی ہے، کیا پتا اس وقت بھی اسی کا فون ہو۔ سرکان آگ لگاتا وہاں سے نکل گیا جبکہ اشال کے دماغ میں شک کا بیج بو گیا۔ اشال نے پلٹ کر مراد کی جانب دیکھا جو فون پر بہت پیارے انداز سے بات کر رہا تھا۔ ماتھے کے 2 بل بھی غائب تھے۔ وہ 4 قدم کا فاصلہ مٹاتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اوکے مس بخاری، میں کل کی میٹنگ جوائن کرتا ہوں تو مزید پوائنٹس ڈسکس کر لیں گے۔ وہ کال کاٹتا مڑا ہی تھا کہ اشال کو بالکل اپنے قریب کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ دانت پر دانت جمائے غصہ ضبط کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کیا آگ لگا کے گیا ہے وہ؟ مراد کو اندازہ تھا سرکان اشال کے کان بھر کے گیا ہے۔ آگ وہ لگائے گا؟ جبکہ آپ خود رات کے اس وقت کس لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ وہ لڑاکا انداز میں بولی۔ اشال، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ مراد کو سخت صدمہ ہوا۔ شک؟ مسٹر مراد سلطان، اب تک جو کچھ ہوا ہے نا، اس کے بعد کیا شک کی گنجائش نہیں بچتی؟ وہ غصے میں 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی۔ کیا ہوا اب تک ایسا جو شک کر رہی ہیں مجھ پر؟ وہ بھی اس بار سخت سنجیدہ ہوا۔ ایک پل کو اشال اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اندر ہی اندر سہم گئی، لیکن پھر بھی ہمت کرتی اس کے مقابل کھڑی رہی۔ 7 سال نکاح کو ہو گئے، ایک دن خبر نہیں لیا آپ نے؟ اور اگر ہمدانی ہاؤس چھوڑنے کا فیصلہ بھی لیا تو میں نے، آپ نے اس فیصلے پر بس مہر لگائی تھی، ورنہ میں اب بھی نہ کہتی تو آپ نے مجھے ابھی سلطان حویلی نہیں لانا تھا، چاہے مجھے ساری زندگی ہی ہمدانی ہاؤس ہی رہنا پڑتا۔ آپ کبھی حق جتاتے ہی نہ، اور یہاں آئے مجھے 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا، میں نے اس 1 ماہ میں آپ کو کبھی اپنے ساتھ اتنا خوش نہیں دیکھا جتنی دیر آپ ابھی فون پر بات کرتے ہوئے خوش تھے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی، آخر میں اپنے لہجے میں نمی گھلتے روک نہ پائی۔ مراد خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ اتنی بدگمانی اشال؟ وہ افسوس سے اسے دیکھتے بولا۔ اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں، اگر نہیں اچھی لگتی تھی تو منع کر دیتے، مت لے کر آتے، بلکہ سچ میں طلاق کے پیپرز بس۔ مراد کی گرجدار آواز وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مراد نے خود پر قابو پاتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سچ شکر تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ اشال کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سنتے نہ جانے کیا سمجھتے۔ بلا وجہ مراد کو ہی سب نے غلط کہنا تھا اور اس کی بیوی ہی اسے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اسے غصے سے کلائی سے تھامے سیڑھیاں چڑھتا روم کی جانب بڑھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ ہمدانی ہاؤس میں اس وقت سوگ کا عالم تھا۔ ثنا بیگم کا ہر پلان الٹا پڑ گیا تھا۔ کہاں تو وہ میران سلطان کو مروانا چاہتی تھی اور کہاں گھر کی دونوں بیٹیوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوسری طرف بہروز سخت غصے میں تھا، اسے ہر حال میں انشرا چاہیے تھی۔ اس کی انا پر کاری وار ہوا تھا۔ عین نکاح کے وقت اس کی دلہن نکاح چھوڑ کر جا چکی تھی اور کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ ایسے میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن اگر رکا ہوا تو صرف ثنا بیگم کی وجہ سے جو اس کی پھپھو تھی۔ سب کھیل انہی کا کھیلا ہوا تھا اور وہ تو صرف ایک پیادہ تھا، آگے کیا کرنا تھا وہی فیصلہ لینے والی تھی۔ گمبھیر خاموشی کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھتی بہروز کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ مار دو انہیں، ثنا بیگم کے ایک جملے نے بہروز کو حیرت زدہ کر دیا۔ کس کو؟ وہ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ پوری سلطان حویلی پر بات کر دو بہروز، سب کو صفائے ہستی سے مٹا دو، مجھے سلطان خاندان کا ایک بھی فرد زندہ نہیں چاہیے۔ نفرت و حقارت اور رعونت بھرے لہجے میں بولی۔ بہروز تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسے ہی پورا ہوگا ہمارا بدلہ، وہ گہرا سانس بھر کر بولی۔ شہروز ہمدانی کو کیسے قابو کریں گے؟ بہروز نے منہ بنایا تو ثنا بیگم کے اندر ایک الاؤ سا دہکا تھا۔ میرے لیے وہ شخص بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، میرا بدلہ اس شخص سے بڑا ایک نفرت تھی جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سامنے ہی بیٹھے اپنے 12 سالہ بیٹے کو دیکھا جو ذہنی معذور تھا، اور ایک یہ تو ان کے لیے کیے کا پھل تھا۔ پھر بھی یہ عورت سنبھل نہیں رہی تھی، ابھی بھی اس عورت کے دل میں بغض ہی بھرا تھا، نہ جانے اور کیا کچھ برا کرنے والی تھی۔ دونوں خاندانوں کو رول کے رکھ دیا تھا اس عورت نے۔ مجھے انشرا چاہیے پھپھو، ہر حال میں۔ بہروز دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں اس میران کو کسی طور جیتنے نہیں دوں گا، اسے سے انشرا کو چھین لینا چاہتا ہوں۔ ثنا بیگم نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا۔ پہلے تم اس کو طلاق یافتہ سمجھ کر نکاح کرنے والے تھے،
اب تم اسے بیوہ بنا کر نکاح کر لو۔ وہ سفاکیت سے بولی تو بہروز کے چہرے کو مسکان نے چھوا، اور اسے بیوہ بنانے سے پہلے اس میران کے سامنے اس کی بیوی کی عزت کو بھی پامال کروں گا، تاکہ مرتے ہوئے بھی وہ سکون سے نہ مر پائے۔ بہروز کا اب اگلا قدم کیا ہونے والا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ثنا بیگم کی پشت پناہی کی وجہ سے وہ نڈر ضرور ہو گیا تھا۔ وہ عورت صرف اپنی عاقبت ہی نہیں، اپنی زندگی کو بھی برباد کر چکی تھی، اور اب سب کو برباد کر دینا ہی اس کی دلی خواہش تھی۔ وہ اسے کمرے میں لاتا، دھیرے سے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا، بستر پر لٹا گیا۔ پیچھے ہٹنے لگا کہ انشرا نے اسے کالر سے تھامے خود پر جھکایا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے خود کو اس پر گرنے سے بچا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ اس کی روئی روئی آنکھیں اس وقت لال ڈوروں سے سجی تھیں۔ عجیب دلکش منظر دکھائی دے رہا تھا جو میران کے جذبات میں طغیانی مچا رہے تھے۔ انشرا پلیز۔ اس کے بازو بہت دھیرے سے پیچھے ہٹانے لگا کہ وہ اس کی کالر سے ہاتھ ہٹاتی اس کے گلے کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ گئی۔ اب ان کو کیسے پیچھے ہٹاتا؟ چاہے کتنا ہی ناراض ہوتا، غصہ ہوتا، لیکن اسے پیچھے نہیں جھٹک سکتا تھا۔ انشرا اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، اس وقت قریب مت، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بچوں کی طرح سوال کرتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا مجھے کوئی حق ہے؟ ہمیشہ آپ نے اپنی منمانی کی ہے۔ وہ ابھی تک اس پر جھکا ہوا تھا۔ انشرا اس کے سہارے اٹھ کر بیٹھتی، اسے اپنے پاس سے دور نہیں جانے دے رہی تھی۔ جانتی تھی اس شخص کو بے انتہا غصہ آتا ہے، اور اس کا غصہ کنٹرول کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا، اپنی قربت۔ ایسا اشال نے اسے سمجھایا تھا کہ شوہر کو کنٹرول کرنا ہو تو اپنی قربت میں الجھا دو، اس کا غصہ بھی شانت ہو جائے گا اور ناراضگی بھی بھلا دے گا۔ آج وہ وہی کر رہی تھی، اسے میران کو شانت کرنا تھا، اسے خود سے دور ہونے نہیں دے رہی تھی، ورنہ وہ غصے کا اتنا سخت تھا کہ اس کے غصے سے انشرا کی جان جاتی تھی۔ آپ کے حق ہیں سارے میران سلطان، وہ ہچکی بھرتی ہمت سے بولی، ورنہ اسے اپنے نزدیک کے اس وقت انشرا کی اپنی جان لبوں پر آئی تھی۔ کاش ایک حق دیا ہوتا آپ نے مجھے انشرا، پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ وہ جیسے اس طرح جھکے جھکے تھک گیا ہو، جبکہ وہ تو ساری زندگی نہ تھکتا۔ نہیں، مجھ سے دور جانے کی پرمیشن نہیں دوں گی میں۔ وہ ضدی انداز میں پھر سے اس کو قریب کر گئی۔ مت آزمائے ضبط ٹوٹ گیا تو آپ کو درد دے دوں گا انشرا۔ وہ گہرا سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی نما انداز میں بولا، ہر درد منظور ہے میران سلطان، بس آپ انشرا سے دور نہیں جائیں گے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ دور ہوتے اس پر جو غصہ کرے گا، وہی سوچ کر انشرا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ریسٹ کریں، فکر مند نہ ہو، نہیں کرتا غصہ۔ وہ بھی جیسے اس کے دل کی ہر بات کو بنا کہے سمجھ لیتا تھا۔ میران نے خود کو اس سے چھڑایا اور پیچھے ہٹا۔ ایک بار اعصاب پھر سے تن گئے۔ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا وہ اسے ایک پل میں دور اچھال گیا۔ اس کا فشار خون اس وقت بوائلنگ پوائنٹ پر تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ لمحات بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا آنکھیں نیچے جھکا ہوا گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہ ایک نظر بھی اس نسوانی وجود کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میران، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آتے منمنائی۔ میران نے گردن ترچھی کر کے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں۔ انشرا نے تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ مجھے بھی آج اپنے غصے سے ڈر لگ رہا ہے انشرا، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ جتنے آرام سے بات کر رہا تھا، انشرا کو اتنا ہی اس سے خوف محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہچکیوں سے رو دی۔ میران اس کے آنسو دیکھتا اپنے غصے کو پھر سے بڑھتا محسوس کر رہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ پر پڑا سارا سامان ایک ہاتھ سے جھٹکتا پرے پھینک گیا۔ بے اختیار انشرا کی چیخ نکلی۔ پرفیوم کی کچھ بوٹلز ٹوٹ کر بکھری تھیں۔ کچھ ہی پل میں ان کی تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ انشرا بری طرح سے لرز رہی تھی۔ کانپتے لرزتے جسم سے آگے بڑھ کر میران کو چھونا چاہا، وہیں کھڑی رہے۔ اسے انگلی اٹھاتا سختی سے وارن کر گیا۔ انشرا تو ڈر کر اپنی سانسیں بھی روک گئی۔ اپنے ارد گرد بکھراوا دیکھتا میران سختی سے لب بھیج گیا۔ انشرا کو روکنے کی وجہ وہ کانچ تھا جو اس کے پاؤں کے پاس ہی بکھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس آئی تو یقیناً وہ اسے چپ جاتا۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرتا واپس بستر پر لایا۔ اب یہاں سے مت اٹھیے گا، سمجھیے آپ؟ اسے گھورتے ہوئے سختی سے وارن کرتا پیچھے ہونے لگا۔
کہ انشرا نے ایک دم ہمت کرتے اسے کمر سے تھامے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ وہ بالکل ساکت ہوا تھا۔ پلیز ڈونٹ لیو می، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اگر یہاں رہا تو خود پر کنٹرول کرنے کے چکر میں مر جاؤں گا۔ انشرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار۔ وہ اس کے بازو دھیرے سے ہٹانے لگا تو وہ مزید کس کر باندھ گئی۔ اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں انشرا، مت کھیلیں آنکھ سے۔ اس کی جانب مڑتا، اسے بالوں کی گدی سے تھامے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتا، اس پر گہری سانس چھوڑتا جارحانہ انداز میں بولا، اس آگ میں جل جانا ہے میران سلطان، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، نہیں پیچھے ہٹ رہی تھی، نہ ہی باز آ رہی تھی۔ جل کر خاک ہو جاؤ گی، وہ اسے ڈرا رہا تھا یا خود کو بچا رہا تھا، اسے خود نہیں پتا تھا۔ خاک ہونا ہی نصیب ہے تو مجھے منظور۔ وہ بھی آج مکمل فارم میں تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی اس کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر اس کا دوپٹہ اس کے تن سے الگ کیا۔ انشرا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے یقینی سے میران کو دیکھا جو اس کا نرم اور نازک سراپا دیکھتے پل میں بہکنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا میران سلطان کو اپنا حق لینے کے لیے اب بھی آپ کی اجازت درکار ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں طنز کی آمیزش کر گیا۔ انشرا نے آنسو ضبط کرتے آنکھیں نیچے سر نفی میں ہلایا۔ زبان تو کچھ کہنے کے قابل نہ بچی تھی، جیسے وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے وہ اگلے پل اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو بھی کھینچ کے توڑ گیا۔ موتی ٹوٹ کر بکھرتے چلے گئے اور اس کا بلاؤز اس کے کاندھوں سے ڈھلکنے لگا۔ اب بھی یہی خواہش ہے آپ کی؟ وہ پھر سے اسے روکنے کے در پہ ہوا کہ شاید وہ رک جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ انشرا نے نم آنکھیں کھولتے ایک ہچکی بھری تھی اور میران کو دیکھتی چلی گئی۔ ذرا سا پنجوں کے اوپر ہوتے وہ بہت دھیرے اور پورے حق سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ میران سلطان گنگ رہ گیا۔ اسے لگا کائنات کا ہر ذرہ تھم گیا ہو۔ ان لمحوں میں وہ جیسے خود کو زندہ محسوس کر رہا تھا، اسے ایک لمس میں اس کی پوری جان آ بسی تھی، جو سامنے موجود نسوانی وجود کی قربت کی طلب میں جاگ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی کہ اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو ریپ کیے اسے واپس اپنے سینے سے لگاتا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا، اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ انشرا کو تو سانس ہی حلق میں دب گیا تھا۔ اس کے لبوں سے وہ اپنی تشنگی مٹاتا، جیسے پیچھے ہونے کا سوچتا، ویسے ہی طلب بڑھ جاتی۔ اس وقت اگر کہا جاتا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو بالکل صحیح تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے سے اس کے گال کو تھامے، وہ اس پر شدت سے برسے جا رہا تھا۔ اس کا بے جان ہوتا وجود محسوس کرتا وہ اس کے لبوں کو آزادی بخش گیا، لیکن صرف 1 انچ کے فاصلے پر ہی ہوا تھا۔ اس کی گرم تپش سانسیں ابھی بھی اس کے جسم کو جھلسا رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر لگی ساری لالی وہ پل میں چرا گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے گہرے سانس بھرنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ اسے پیچھے بستر پر ہلکا سا پش کر گیا۔ پیچھے گرنے سے اس کا بلاؤز ڈھیلا ہوتا کاندھے سے نیچے سرکا۔ انشرا کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، جس سے اس کے حسین نشیب و فراز نے سامنے کھڑے مضبوط اعصاب کے مالک میران سلطان کو سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی سینڈو اتارتا اس کی جانب بڑھتا، بستر کے اطراف پہ ہتھیلیاں رکھتا، اس کے عجیب سے انداز میں اسے ڈرا رہا تھا۔ میران، وہ گھبرا سی گئی تھی۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ وہ پھر سے رک گیا۔ وہ بالکل اس کے حصار میں قید تھی، لیکن میران نے اس پہ ذرا سا بھی وزن نہیں ڈالا تھا۔ انشرا نے پہلے سر اسبات میں ہلایا اور اگلے ہی پل اس کے غصے کا سوچتے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے اس معصومانہ حرکت پر وہ زیر لب مسکراتا پیچھے ہٹتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا، اسے کلائی سے تھامے اپنی گود میں منتقل کر گیا۔ اس کے یوں قریب کرنے پر انشرا کی سانسوں کا بے ہنگم شور وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ کیوں بیٹھی تھی نکاح کے لیے جب میرے نکاح میں تھی؟ وہ اچانک سوال کرتا انشرا کو ڈرا گیا۔ سچ میں؟ میران، نہیں کر رہی تھی نکاح، قسم لے لیں آپ۔ وہ سہمے انداز میں سے گلے کے گرد باہیں پھیلائے بولتی، اپنی حالت کو یکسر فراموش کر گئی۔ پھر یہ نکاح کا جوڑا کیوں پہنا؟ سخت برا لگ رہا ہے مجھے یہ آپ کے تن پر۔
آپ نے میرے علاوہ کسی اور کے لیے خود کو سجایا؟ جی چاہتا ہے اس لہنگے سمیت آپ کو اور خود کو آگ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا یا اپنا غصے کا اظہار کرتا، وہ جلدی سے بلاؤز کو اپنے تن سے اتارتے دور ہٹانے لگی۔ کیا کر رہی؟ اس کا ہاتھ روک گیا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں میران؟ لیکن میں کیسے یقین دلاؤں؟ میں دل سے آپ کے نکاح میں ہوتے میں کیسے نکاح کر سکتی تھی؟ مجھے تو بابا نے دھمکی دے کر یہ پہنایا تھا نہ پہنتی تو وہ خود کو۔ اپنے سینے سے بلاؤز کو زور سے جکڑے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اس بہروز نے یہاں بالوں سے پکڑ کر کھینچا لیکن مجھ سے ہاں نہیں کروا سکا۔ اور کیا کیا اس بے غیرت نے؟ بولیں، کیا چھوا اس نے آپ کو؟ میران جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ انشرا نے گہرا سانس بھرا اور سر نفی میں ہلایا۔ بالوں سے؟ اور یہاں سے تھاما۔ وہ کلائی آگے کرتی بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ میران نے پھر سے اس کے لرزتے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ایک عجیب سی جنونیت تھی اس کے لمس میں۔ آپ صرف میری ہیں انشرا، صرف میران سلطان کی۔ جان لے لوں گا ہر اس شخص کی جو آپ کو تکلیف پہنچائے گا، آپ کو درد دے گا، پھر چاہے وہ شہروز ہمدانی ہی کیوں نہ ہو۔ بابا بے قصور۔ اس کی بات کو وہ انگلی اس کے لبوں پر رکھتے کاٹ گیا۔ نام بھی مت لینا اپنے ہونٹوں سے، سخت سزا دوں گا۔ یہاں آنے سے پہلے آپ اپنے سب رشتے ختم کرائیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اب آپ کا سب کچھ میں، سب کچھ۔ اسے باور کرواتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس بار انشرا خاموش رہی، کچھ بھی کہہ کے اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے بلاؤز کو دھیرے سے اس کے تن سے جدا کرتا اس کی دھڑکنوں میں چہرہ چھپا گیا۔ انشرا کا تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا۔ اتنی قربت پر اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ میران، ٹوٹے بکھرے الفاظ میں اس کا نام لیتی اسے مزید مدہوش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دھیرے سے پاس سے ریموٹ اٹھاتے لائٹس آف کرتے وہ فیری لائٹس آن کر گیا۔ ایک پل کو پورا کمرہ جگمگ کرتے لائٹس بہت خوبصورت لائٹ سے سج گیا۔ وہ میزمرائز ہوتی ان لمحوں میں کھو سی گئی کہ اگلے پل وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے گردن تک کا سفر کرتے وہ اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ یو آر ٹو بیوٹیفل۔ وہ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون پر لب رکھتا اسے گہرے سانس بھرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں میچ گئی کہ اگلے لمحے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھاتا اپنا سارا وزن اس پر ڈال گیا۔ وہ معصوم نازک سی دوشیزہ جسے اپنا سانس بھی بحال نہیں کر پا رہی تھی، اس کی دھڑکنوں سے آخری پردہ بھی گراتا اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں سارے پردے گرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جو شروع میں دھیرے دھیرے اس پر برس رہا تھا اب جنونی سا ہوتا اس پر مکمل اپنی دسترس جما گیا۔ 7 سالوں کا اشتعال بھرا تھا اس کے اندر، کبھی تو نکلنا تھا۔ وہ جنون کی حد تک اس کو اپنے سنگ بہاتا لے جا رہا تھا۔ میران، میری کمر، وہ درد سے دوہری ہوئی تھی۔ بہت تنگ کیا ہے آپ نے، آپ بھگتے مجھے۔ وہ اسے اچانک سے بیڈ سے اٹھاتا باہوں میں بھرے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، سسکیاں عروج پر تھی۔ وہ اسے خود ہی اکسا کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار چکی تھی۔ پلیز رک جائیں میران۔ وہ گہرا سانس بھر گئی تو میران اسے گود میں اٹھائے صوفے پر بیٹھتے گود میں بٹھا گیا۔ منع کیا تھا آپ کو، وہیں رہیں، لیکن آپ کو آنا تھا نا میرے پاس۔ اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرتا خود بھی گہرا سانس بھرتے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا، جبکہ انشرا نے کچھ پل سکھ کا سانس لیا۔ میران کا جنونی انداز بتا رہا تھا کہ 7 سال کا عذاب اور صبر اس نے کیسے جھیلا تھا۔ اچانک اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا ایک بار پھر اس کی روح میں شامل ہوا تو وہ اس کے سینے پر سر گرا گئی۔ قربت کے ان لمحات میں وہ اپنا آپ مکمل میران کو سونپ گئی تھی۔ کیا بولے جا رہی تھی آپ وہاں باہر؟ کوئی لحاظ ہے آپ کے اندر؟ کوئی سن لیتا تو؟ مراد ایک دم ہائپر ہوا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی دروازے کو لاک لگاتا وہ اسے دبے دبے لہجے میں باز پرس کر رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، آپ کو میرا ساتھ چاہیے ہی نہیں، ورنہ اتنے سال کیسے صبر کرتے؟ اور اتنے سال چھوڑیں،
پچھلے 1 ماہ سے آپ کے پاس ہوں، پھر بھی قریب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بہت اچھا، خود ہی بتا دیں کیا مطلب۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ وہ مزید تپی تھی۔ اس کا مطلب صاف ہے مسٹر مراد سلطان، یو آر انٹرسٹڈ ان another girl۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے سینے پر پش کرتے بولتی، رخ پھیرتی باتھ روم کی جانب جانے لگی کہ مراد نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے رول کرتے واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ دھڑکنوں نے ایک دوسرے سے ملتے ایک دم شور سا مچایا تھا۔ 35 سال کا ہو گیا ہوں، اس عمر میں کسی لڑکی میں انٹرسٹ لوں گا؟ امیزنگ۔ اگر ایسا ہوتا تو 7 سال انتظار نہ کرتا، شادی کر چکا ہوتا اور اب تک 5-6 بچے تو آرام سے پیدا کر چکا ہوتا۔ وہ اس کی عقل پر افسوس کرتا اپنی بات رکھ گیا۔ بہت شوق ہے آپ کو بچے پیدا کرنے کا؟ اس کی بات کا الٹا مطلب لیتی آگ بھگولا ہوئی۔ سچ پوچھو تو بہت زیادہ۔ اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں بھرتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ 1 ماہ سے وہ یہاں تھی، اپنی مرضی سے۔ ہاں، وہ جہاں 7 سال سے انتظار کر رہا تھا مزید بھی 7 سال کر لیتا، لیکن اچانک ہی ایشال کا فون آیا کہ اسے ہمدانی ہاؤس میں نہیں رہنا تو اس کی رخصتی کبھی نہیں کریں گے، یا تو اسے یہاں سے لے جائے ورنہ وہ ہمدانی ہاؤس چھوڑ کر کسی دارالامان میں چلی جائے گی۔ اور پھر مراد نے بنا کسی سے مشورہ کیے، بنا کچھ سوچے، بنا انجام کی پرواہ کیے فوراً ایشال کو لیے سلطان حویلی آ گیا، جہاں سبھی نے ایشال کی سوچ کے برعکس پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ خاص کر آغا جان سے مل کر وہ بہت متاثر ہوئی، کیونکہ سبھی نے ان کے بارے میں جو نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ وہ بہت سخت گیر اور غصے والے ہیں۔ ہمدانی ہاؤس کی دونوں بیٹیاں ایشال اور انشرا سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، تو ویسا تو کچھ تھا ہی نہیں، سب پروپیگنڈا تھا، اور یہ سب ایشال کو یہاں آ کے ہی پتہ چلا تھا۔ ایک ہی روم میں رہتے ہوئے وہ اب تک ایک دوسرے سے دور تھے۔ یوں تو ان کے بیچ بات چیت ہوتی تھی، لیکن ازدواجی تعلق ابھی تک نہ بنا سکے تھے۔ مراد اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ خود اس کی طرف پہلے بڑھے، تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مراد نے زور زبردستی اس سے رشتہ بنایا۔ پر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ تو جائیں، کریں پیدا، کس نے روکا ہے؟ وہ ناراضگی سے بولتی خود کو اس سے چھڑوانے لگی، جو اس وقت تو ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ بچے پیدا کرنے ہیں تو چھوڑ کیسے دوں؟ ایک ہی بیوی ہے میری، اسی سے پیدا کروں گا نا، اگر ساتھ دیں تو۔ اس کی بات پر ایک پل کو اس کی مزاحمت کرتے ہاتھ تھم گئے۔ کیا ہو، اجازت نہیں دیں گی؟ اسے اپنے چٹانی سینے میں بھینچ گیا کہ اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ چھوڑے مجھے، جائیں اسی سے بچے پیدا کریں جس سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ نظریں چراتے منمنائی تھی، سوچ لیں مجھے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ اسے تنگ کرنے کے غرض سے بولا تو ایشال نے نم آنکھوں سے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ دوسرا نکاح کریں گے؟ وہ نم لہجے میں بولی، اب آپ مجھے بچے پیدا کر کے نہیں دیں گی تو مجھے بچے پیدا کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے مجھے کوئی چھوٹا سا ننھا سا فرشتہ بابا بابا کہہ کر پکارے، اس کے ننھے ہاتھوں کو چوموں، اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤں، اس کے ناز نخرے اٹھاؤں، اسے اپنی آغوش میں چھپا کر رکھوں۔ وہ اتنے پیارے انداز میں بولے جا رہا تھا کہ ایشال اس کی باتوں میں کھوسی گئی۔ بچے کی خواہش نے اس کے دل میں بھی سر ابھارا تھا۔ وہ بھی دھیما سا مسکرائی تھی، اور اگلے ہی پل وہ مسکان دیکھتے مراد نے اس کے گال پر لب رکھ دیے تھے۔ وہ تو بالکل ساکت ہوتی اسے دیکھتی چلی گئی۔ مجھے آپ سے بچہ چاہیے ایشال، اور آپ ہی میرے بچے کی ماں بنے گی۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، جذب کے عالم میں بولتا، اسے اپنے حصار میں قید کرتا چلا گیا۔ اس کے نازک سے گلاب پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تو دونوں ہی کے دل ایک تال پر دھڑکنے لگے۔ بتائیں نا، مجھے بیبی دیں گی، چھوٹا سا؟ وہ پھر سے اسے تنگ کرنے لگا۔ مراد، آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خفگی سے دیکھتے منمنائی تو مراد کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، مجھے بچہ چاہیے۔ وہ صاف لفظوں میں بے باکی سے بولا۔ آپ تو ایسے بچہ مانگ رہے ہیں جیسے بازار میں مل رہے ہیں، اور جا کر لے آئیں۔ وہ خفگی سے بولتے رخ پھیرنے لگی کہ مراد نے پھر سے اپنی جانب موڑ لیا۔ بازار سے تو نہیں ملیں گے، لیکن آپ دے سکتی ہیں، چھوٹا سا پروسیس ہے، اگر کامیاب ہو گئے آج کی رات تو 9 ماہ بعد۔ ایشال گھبرا کر مراد کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کتنی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ نظریں چراتے بولی، میں صرف باتیں ہی نہیں گندی کرتا، ابھی تھوڑا مجھے آپ ہنٹ دیں اپنی رضامندی کا، پھر دیکھیں میری بے شرمی
چپ کر جائے نا مراد، اور مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دیں۔ وہ ان لمحوں سے نظریں چراتی منمناتے بولی، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، بیبی پروسیس کیسے کریں گے پھر؟ ایک آئیڈیا آیا ہے دماغ میں، آپ سو جانا، میں اکیلے ہی بیبی پروسیس کر لوں گا۔ اس کی بات سنتے اشال کا دل 200 کی سپیڈ پر دھڑکا تھا۔ اکیلے کیسے کریں گے؟ اسے تجسس ہوا۔ ہاں، بولنے سے زیادہ پریکٹیکل کرنے پر یقین رکھتا ہوں میں۔ آ جائیں بتاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے بستر کی جانب بڑھتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ یہ لائٹس کیوں آف کی ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی، بھئی بیبی پروسیس کے کلیے ان کا آف رہنا ہی ضروری ہے، ورنہ آن رکھے نا تو آپ نے سونا نہیں ہے، اور ساری رات میری نظروں کی تاب نہ لاتے آپ نے ایسے ہی رونا ڈال دینا ہے، اسی لیے احتیاطاً بند کی ہیں، ٹھیک ہے؟ پلیز کچھ تو آن کریں۔ اندھیرے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لمبے چوڑے جواب پر وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تو مراد نے گہرا سانس بھرتے سائیڈ لیمپ کی لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں کچھ حد تک روشنی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اشال کو ڈرا گیا۔ شرٹ کے بٹن کیوں کھول رہے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اب اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ سمجھ نہ سکیں کہ بیبی پروسیس کے لیے ہر پردے سے آزاد ہونا پڑے گا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ آپ مجھے بڑی عمر کا تانا دے رہے ہیں؟ 26 سال کی وہ خوبصورت دوشیزہ مراد کی بات کو اپنی بڑی عمر کا تانا سمجھ کر ناراض سی ہونے لگی۔ توبہ، میری کیا مجال کہ آپ کو کوئی اس طرح کی بات کروں؟ اسے اپنی جانب کھینچتا بستر پر لیے گرا تھا۔ مراد، وہ بوکھلائی۔ جی جانے مراد۔ اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتا اس کے لرزنے پر اس کو مجبور کر گیا۔ یہ آپ بیبی پروسیس کر رہے ہیں؟ وہ آنکھیں نیچے اس کے لبوں کی دسترس کو اپنی گردن پر گھومتا محسوس کرتی سوال کر گئی۔ تو اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے سنتے ہوئے ساتھ چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگی۔ یہاں سے کون سا بچہ پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی گردن کی جانب اشارہ کرتے پوچھنے لگی تو مراد سب کے باوجود اپنا قہقہہ ضبط نہ کر پایا۔ اسے قہقہہ لگاتے دیکھ وہ برا منہ بناتے رخ پھیر گئی۔ یار، ناراض تو نہ ہو، یہ پروسیس کا سٹارٹ ہے، دھیرے دھیرے نیچے جاتا جاؤں گا اور پھر ہر پردے اترے گا اور پھر پلیز چپ کر جائیں۔ وہ بری طرح شرما کر اس کی جانب پلٹتی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ پھر آپ ہی اتنے سوال کرتی ہیں تو جواب تو دینے پڑ جاتے ہیں نا۔ اب میں اپنا پروسیس اسٹارٹ کرنے لگا ہوں تو مجھے بیچ میں ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ واپس اس کی گردن پر آتا وہاں اپنے لب رکھتا اسے چپ ہی کروا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے کی جانب بڑھتا اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ سسکی بھر گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھر سے منمنائی۔ یار، پھر بولی آپ۔ وہ سر اٹھاتا اسے مصنوعی انداز میں ٹپٹ گیا۔ مجھے پین ہو رہا ہے نا، وہ دھیرے سے بولی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور پین بھی شروع؟ یار ایسے تو نہ کریں، پوری رات پڑی ہے اور پورا پروسیس بھی ابھی رہتا ہے۔ ابھی تو فرسٹ اسٹیپ پہ ہوں، پھر لاسٹ اسٹیپ پہ بھی جانا ہے۔ اب بار بار ایسے بیچ میں ٹوکیں گی تو کیسے پورا ہوگا پروسیس اور کیسے بچہ آئے گا؟ وہ منہ بناتا بولا۔ اچھا، آپ تھوڑا ہاتھ نرم رکھیں، میں اب نہیں بولوں گی۔ اچانک ہی وہ روانی میں بول گئی۔ جبکہ بعد میں اپنے الفاظ کی گہرائی کا احساس ہوا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ آئی لو یو اشال، مراد سلطان۔ اب کی بار وہ سیدھا اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بناتا بے باکی سے اپنے ہاتھوں کو اس کے نشیب و فراز پر پھیرتا چلا گیا۔ وہ گہری سسکیاں بھرتی اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ اسے مکمل قابو کیے اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ پروسیس کی تکمیل کے لیے تیار ہیں؟ وہ گہرے سانس بھرتے بولتا اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ وہ جو پسینے سے شرابور تھی بمشکل ہی مراد کی آنکھوں میں دیکھ سکی، اور اگلے پل وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتا، اس کی گہرائیوں کو چھوتا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں مراد نے اپنا پروسیس جاری رکھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلے بیبی کس کا آتا ہے، چاچو کا یا بھتیجے کا؟ وہ ذرا سا دور ہوا کہ انشرا درد سے کرراہی۔ وہ وہیں تھم گیا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جو شرٹ لیس تھا اپنے سینے پر سر رکھے سوئی انشرا کو دیکھتا فکر مند ہوا۔ جی، وہ میرا کان۔ وہ کان میں پہنا ڈائمنڈ کا چھوٹا سا ٹاپس چبھنے پر درد سے کراہی تھی۔
تو اگلے پل وہ فوراً سے اٹھتا اس ٹاپس کو اس کے کان سے اتار گیا۔ ایسی چیزیں مت پہنا کریں۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ دوسری جانب مراد تھا اور اس نے جو خبر میران کو سنائی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ دعا کرنا کہ سب ٹھیک ہو۔ وہ عجلت بھرے انداز میں اٹھتا بولا۔ باتھ روم کا رخ کیا تو وہ لب بھینچے اللہ سے خیر کی دعا کرنے لگی۔ تیار ہوتا باہر آیا تو انشرا اٹھتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ایسے نائٹی گون میں دیکھتے میران نے بمشکل اپنی نظریں چرائیں۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور رات بھر اپنی شدتوں کے نشان اس کی گردن پر دیکھتے وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ کیا بات ہے میران؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر سے پوچھ بیٹھی۔ فیکٹری میں آگ لگی ہے۔ وہ اپنا ویسٹ کوٹ اٹھاتا بولتے موبائل بھی اٹھا گیا۔ اوہ خدایا، یہ کیسے ہوا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ فکر مند ہوئی۔ لسن انشرا، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ گھر میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب ایسے ہی پریشان ہوں گے، اور ویسے بھی مجھے مالی نقصان کی کوئی فکر نہیں، بس دعا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو۔ اسے پیار سے گال پر ہاتھ پھیرتا محبت سے بول رہا تھا، لیکن لہجے میں پریشانی کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوگا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ناشتہ کر لیجئے گا سب کے ساتھ۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر سب کرتا جا چکا تھا، جبکہ وہ اب دعا گو تھی کہ فیکٹری میں لگنے والی آگ میں کسی کی جان نہ گئی ہو۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میران نے وہاں پہنچتے ہی مراد کو وہاں پہلے سے موجود پایا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا۔ ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے، پر حقیقت کیا ہے قبل اس وقت کچھ کہنا ناممکن ہے۔ میرا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فیکٹری کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے جیسے اسے بہت بڑے دل کا مالک بنایا تھا۔ مجال تھا وہ ماتھے پر ایک بھی شکن لایا ہو۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ جلتی فیکٹری کو دیکھتا وہ لب بھینچے بولا، نہیں، شارٹ سرکٹ رات کا ہوا تو ایک گارڈ ہی تھا باہر گیٹ پہ۔ وہ ٹھیک ہے؟ مراد کی بات میں اس نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مراد اس کی نظروں کو سمجھ نہ سکا۔ میں نے فیکٹری کے ارد گرد الیکٹرک تاریں چھوڑی ہیں جو سیکیورٹی کا کام کرتی ہیں، تو گارڈ تو میں نے یہاں تعینات ہی نہیں کیا تھا۔ میران کی بات سنتے مراد نے گہرا سانس بھرتے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ دوسری جانب بھاگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ گارڈ کھڑا تھا۔ میران بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کیا ہوا چاچو؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ گارڈ یہیں تھا میران، اب پتہ نہیں اچانک کہاں چلا گیا۔ سیکیورٹی! مراد وہیں سے چلا گیا۔ یہاں ایک 40 سال کے لگ بھگ آدمی تھا، مجھے وہ چاہیے ہر حال میں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سرچ ہم گو آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے لہجے میں بولا، جبکہ اگلے ہی لمحے میران سر نفی میں جھٹکتا زیر لب مسکراتا سگریٹ دانتوں میں رکھ گیا۔ وہ بھاگ گیا ہے چاچو، اب وہ نہیں ملے گا۔ میران کی بات پر اس کی جانب پلٹا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کس نے کیا، چھوڑیں یہ سب، نکلیں یہاں سے۔ وہ آگے بڑھا کہ مراد نے اسے روک لیا۔ جانتے ہو کتنا نقصان ہوا؟ کروڑوں کا۔ مراد اس کے لاپرواہ انداز پر وسیلہ ہوا۔ فائدہ اس سے بھی ڈبل ہوگا۔ وہ ایک گال سے مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ اس بار مراد نے اسے نہ روکا اور خود بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بہروز نے اپنی پہلی چال چلی تھی۔ وہ میران کو کھوکھلا کر کے مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میران سلطان خانزادہ کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ گاڑی فل اسپیڈ پہ تھی کہ ایک دم جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ چھوٹے سلطان، آگے سڑک جام ہے، شاید کوئی ٹریفک حادثہ ہوا، میں دیکھتا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بھی گاڑی سے اترتا سامنے ہی زخمی حالت میں شہروز ہمدانی کو دیکھا تو میران اپنے لب بھینچ گیا۔ چھوٹے سلطان، شاید انہیں ہماری مدد چاہیے۔ ڈرائیور نیک دل انسان تھا۔ لے جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ اور ہاسپٹل پہنچا دو۔ وہ موبائل پر کال ملاتے بولا۔ چھوٹے سلطان، آپ؟ وہ منمنایا۔ میری فکر نہیں کرو، میں گاڑی ارینج کر لوں گا۔ میران کہتے رخ پھیر گیا۔ ڈرائیور مسٹر شہروز ہمدانی کو سہارا دیتے گاڑی کی جانب لیے بڑھا کہ میران کے پاس جاتے وہ رک گئے۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم پہ۔ شہروز ہمدانی گہرا سانس بھرتے نم لہجے میں بولے۔ میں نے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، لیکن میران کا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ باپ کا قتل معاف کر دیتا۔ وہ رخ پھیرے ہی کھڑا رہا تو شہروز ہمدانی ڈرائیور کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا بیٹھے۔ وہ چاہ کر بھی ان کی طرف نہ دیکھ سکا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ موبائل پر آتی کال اٹینڈ کر گیا۔ میران، کہاں ہیں آپ؟ مقابل انشرا تھی کہ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
میران نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی گاڑی دھماکے سے اڑ چکی تھی۔ ہر طرف دھواں اور آگ کے شعلے تھے۔ بے اختیار ہی میران کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ اس کا پورا وجود اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ دوسری طرف انشرا کو لگا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ میران، میران، ہیلو، ہیلو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی لیکن نہیں جانتی تھی شوہر تو صحیح سلامت ہے، باپ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے، داماد کے حصے کی موت وہ اپنے نام لکھوا کے جا چکا ہے، اپنا قرض اتار گیا ہے۔ جو شہروز ہمدانی نے میران کے بابا کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی، آج وہ میران کو بچا کر وہ قرض اتارتا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ وہ بھی پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا، جہاں صرف آگ تھی، شعلے تھے، دھواں تھا، لیکن وہاں کسی زی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس پل میران کو لگا وہ سب کھو چکا ہے۔ مار دیا آپ نے میرے بابا کو؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کہاں تو صرف فون پر بات سننے لگا کہ وہ میران کو کھو چکی ہے، لیکن میران کو صحیح سلامت دیکھتی اس کا جہاں خون سیروں بڑھا تھا، وہیں باپ کو وہ کھو چکی تھی۔ سارا الزام بنا سوچے سمجھے اس نے میران پر ڈال دیا۔ ایک طرف ہمدانی ہاؤس میں شہروز ہمدانی کی میت پڑی تھی، سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس وقت سلطان فیملی کا ہر چھوٹا بڑا فرد یہاں موجود تھا۔ ثنا بیگم تو سکتے میں آئی ہوئی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف اشال کا بھی رو رو کر برا حال تھا، جبکہ انشرا روتے ہوئے یکٹک باپ کی میت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ جنازہ لے جایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار ہوئی۔ اشال نے ہی انشرا کو گلے لگاتے حوصلہ دیا۔ انشرا کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ یہاں سے نکلی تھی اور باپ نے اجازت دے دی تھی۔ وہ کمرے میں جاتے باپ کی تصویر کو سینے سے لگائے روئے چلی جا رہی تھی۔ انشرا، گھر کب چلو گی؟ اشال نے اس کے پاس بیٹھے سوال کیا۔ کون سا گھر؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ آج 1 ماہ ہونے کو آ گیا تھا، لیکن وہ ہمدانی ہاؤس میں ہی ٹکی ہوئی تھی۔ انشرا، بھائی کی وفات کو اتنا وقت گزر گیا اور تم؟ کیا میں پپو؟ وہ پھر بات کو ٹوک گئی۔ انشرا، 2 بار میران آیا، تم نہیں ملی، نہ اس سے کوئی بات کی۔ کیوں؟ اشال کو اس کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ کیونکہ مجھے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، وہ سرد اسپاٹ انداز میں بولی۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بولے جا رہی؟ اشال کو خیریت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ یہاں صرف انشرا کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ مراد نے سختی سے حکم دیا ہوا تھا کہ وہ وہیں اس کے پاس رہے۔ بہروز پہ اسے بالکل بھروسہ نہیں تھا، وہ انشرا کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بظاہر وہ اچھا بنا ہوا تھا، لیکن وہ کتنا اچھا تھا سلطان فیملی بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں پپو، وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کس نے کان بھر دیے تمہارے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں بچی ہوں چھوٹی سی، مجھے سمجھ بوجھ نہیں، وہ تڑق کر بولی۔ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہو تم ان پر؟ اشال کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایسی کڑوی حقیقت کہ میرا شوہر ہی میرے باپ کا قاتل۔ وہ روتے بلکتے بولی۔ اشال نے اپنے لب بھینچے۔ اسے انشرا کی سوچ پر افسوس ہوا۔ کس نے کہا؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے تیز لہجے میں بولی۔ بابا کا جب وہ اشال کو اس فون کال کے متعلق بتانے لگی جب اس نے میران کو کال کی اور بم دھماکے کی آواز گونجی تھی، اور تمہیں لگا میران نے یہ سب کچھ کیا؟ وہ تلخ ہوئی۔ انشرا، کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو۔ جانتی ہوں وہ بم دھماکہ کس کی گاڑی میں ہوا؟ میران کی گاڑی میں۔ اشال نے آج حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ موت میران کے لیے تھی، جس پہ بھائی اپنا نام لکھواتے چلے گئے۔ اشال رندھے لہجے میں بولی۔ آپ کیا صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ کسی نے میران کو مارنے کے لیے سب کیا، لیکن بھائی کو سڑک پر زخمی حالت میں دیکھتے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ ہاسپٹل بھیج رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ یوں ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اشال نے روتے ہوئے بات مکمل کی۔ اوہ میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ اور جانتی ہوئی سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تمہاری سو کالڈ سٹیپ مدر کا اور ان کے بھتیجے بہروز کا۔ اشال کا لہجہ نفرت لیے ہوئے تھا۔ انشرا نے غصے سے اپنے آنسو پہنچے اور باہر نکلی۔ کہاں جا رہی؟ اشال بھی پیچھے لپکی۔ میں بہروز کو جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اچانک بہروز کی آمد پر وہ دونوں چونکی۔ تم؟ انشرا نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑا کہ اگلے ہی پل بہروز غصے سے اپنے گریبان چھڑاتے اسے دھکا دے گیا۔ وہ پیچھے کانچ کی ٹیبل پہ جا گری۔ اس کا ماتھا اس ٹیبل سے ٹکرایا تو وہ سسک اٹھی۔ انشرا! اس کے ماتھے سے بہتے خون کی بوند پر اشال چلائی تھی
کہ اندر آتے میران نے یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گریبان تک پہنچنے کی؟ ہاتھ توڑ دوں گا آئندہ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ میران کا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ بری طرح پیچھے جا گرا۔ میران اس پہ نہ رکا، اس نے بہروز کو بہت مارا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ ایشال نے انشرا کو سنبھالا تھا جو ابھی بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ اس کی کلائیوں کو دونوں ہاتھوں سے لیتا بے دردی سے موڑ گیا کہ بہروز کی دردناک چیخیں ہمدانی ہاؤس میں گونج اٹھی۔ سبھی وہاں جمع ہو گئے۔ خیام صاحب نے ہی میران کو واسطے دے کر پیچھے ہٹایا، ورنہ وہ تو بہروز کو مارنے کے در پہ تھا۔ ثنا بیگم اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھے جا رہی تھی۔ اب وہ قہقہے لگاتے ہنس پڑی۔ کسی نے بھی ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ میران پلٹ کر انشرا کی جانب بڑھا جو اسی کو دیکھے روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے زخم پر ہاتھ رکھا تو وہ سسک اٹھی، آنکھیں میچ گئی۔ آپ دونوں آ جائیں باہر، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میران نے انتہائی سنجیدگی سے اشال کو دیکھتے کہا، میران یہ نہیں چل پائے گی۔ اشال نے لڑکھڑاتی انشرا سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ میران نے لب بھینچے آگے بڑھ کر انشرا کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اشال نے ایک دکھی نگاہ وہاں موجود سب افراد پر ڈالی۔ ثنا بیگم اب بھی ہنسے جا رہی تھیں۔ وہ افسوس سے انہیں دیکھتی میران کے پیچھے ہی باہر نکلتی چلی گئی۔ بلا وجہ دشمنی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ثنا بیگم کی محبت تھے میران سلطان کے فادر شاہ نواز سلطان، لیکن ان کے ٹھکرانے پر وہ بدلے کی آگ میں پاگل ہو گئی تھی، اور پھر اپنی بہن کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں نے زبردستی ان کی شادی شہروز ہمدانی سے کر دی۔ بعد ازاں اسی گھر کی 2 بیٹیاں سلطان حویلی میں مانگی گئیں۔ وہ جلن اور حسد میں اس حد تک چلی گئیں کہ ان کا نکاح تو ہو گیا پر رخصتی نہ ہونے دی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چال چل کر اشال اور انشرا کی رخصتی روکتی چلی گئیں، اور پھر بدلے کی آگ اتنی بڑھی کہ اپنے شوہر کے کان بھرتے ہوئے شاہ نواز سلطان کو ہی مروا دیا، جس میں بہروز کا بھی برابر کا ہاتھ تھا۔ شاہ نواز کے قتل کے بعد ثنا بیگم کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب ان پھپھی بھتیجی کو طلاق ہو جائے گی، لیکن تب بھی ایسا نہ ہوا، اور پھر رخصتی ہو گئی۔ وہ ایسی عورت تھی نہ خود سکون سے جی اور نہ کسی اور کو جینے دیا۔ بیٹا تو ذہنی معذور تھا ہی، خود بھی نیم پاگل ہو گئی تھی، اور شاید یہی رب کی طرف سے دی گئی ان کے لیے سخت سزا تھی۔ بہروز کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ قیام صاحب نے اسے اسپتال پہنچایا، لیکن اس کے دونوں بازوں کی ہڈیاں میران سلطان نے توڑ دی تھیں۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ میران، وہ اس کے ماتھے پر بینڈیج کرتا پیچھے ہٹا کے انشرا نے اس کو کالر تھام لیا۔ وہ وہیں تھم گئے۔ وہ روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ کتنی بار وہ اس شخص کے کالر تک پہنچی تھی، لیکن مجال تھا کہ وہ اسے ذرا سا بھی غصہ کرتا۔ ابھی بھی اسے یکٹک دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پلیز ہگ می، وہ ہچکیوں سے روتی بولی تو وہ گہرا سانس بھرتے وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ اس کے سینے سے لگی، آنسو بہانے لگی۔ اتنے دنوں سے اس نے اپنا یہ کمفرٹ زون خود سے دور کیے رکھا تھا۔ یہ جائے پناہ تو اس کا سکون تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے چپ کروانے لگا۔ میں بہت بری ہوں میران، آپ مجھ پر غصہ کریں، مجھے ڈانٹیں، مجھے ماریں۔ وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر بولتی اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہیں؟ میران سلطان خانزادہ اپنی جان کو مارے گا؟ زندگی ہیں آپ میری، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ پھینکوں گا میں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے جذب کے عالم میں بولا۔ اگلے ہی پل انشرا نے 1 انچ کا فاصلہ بھی مٹاتے میران کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ سسک اٹھی تھی، وہ تکلیف میں تھی۔ میران پر شک کر کے وہ واقعی تکلیف میں تھی۔ ایک یہی شخص تھا جو بنا کسی غرض، بنا کسی لالچ کے اس سے سچا پیار کرتا تھا، اور اس نے اسی شخص کے سچے پیار پر شک کیا۔ وہ مزید جنونی ہوئی تو میران نے اسے دھیرے سے پیچھے کیا۔ ریلیکس انشرا، وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا بولا، جو ایک پل میں انشرا کی قربت نے جگا دیے تھے۔ میرے قریب آئے میران، اسے زور سے حق کرتے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے مٹانے کے در پہ تھی۔ انشرا ریلیکس کریں، ابھی آپ کی طبیعت، اسے سمجھانے لگا۔ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ دور جانے کے بہانے مت تلاشیں۔ وہ چڑی تھی۔ انشرا، لک ایٹ می، نہیں دیکھنا مجھے، جائیں۔ ناراض ہوتے روتے ہوئے رخ موڑے، تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میران نے سر نفی میں ہلاتے اٹھتے دروازہ لاک کیا اور لائٹس کو ڈم کرتے اس کے قریب آیا۔ کیا چاہتی ہیں؟ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے بہت پیار اور گمبھیر لہجے میں پوچھا۔
مجھے پیار کریں؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے دھیرے سے منمنائی۔ سہ لیں گی مجھے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہا تھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ کیوں؟ فرسٹ ٹائم ہے کیا؟ اس کی بات پر وہ اسے اپنے سینے میں لگا گیا۔ وہ چھوٹی سی جان اسے بے پناہ عزیز ہو گئی تھی۔ اچھا سنیں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ ڈیٹ آئی تھی؟ اس کے اچانک سوال پر انشرا شرم سے پانی پانی ہوئی اور اس کی گردن میں منہ چھپاتے سر نفی میں ہلایا۔ کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ نہ جانے کیوں میران کو شک تھا وہ پریگننٹ۔ اس کے موڈ سوئنگز کو دیکھتے وہ آئیڈیا لگا چکا تھا۔ اب کل کنفرم کرنا تھا۔ کیا تب تک مجھے پیار نہیں کریں گے؟ وہ بچوں کی طرح بولی تو میران نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا تو ناممکن ہے میری جان، اب تو ہر رات ہی پیار کروں گا۔ اس کی گردن پر دہکتے لب رکھتا بہکتا جا رہا تھا اور وہ بکھر کے اس کی باہوں میں سمٹتی جا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں سچی محبت بے غرض ہوتی، جیسے میران کی۔ بنا کسی گلے شکوے کو اپنی انشرا کو خود میں سمیٹ گیا۔ نفرتوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کاش وقت رہتے انسان سمجھ جائے، جو دشمنی برسوں سے چلی آ رہی تھی وہ تو ختم ہو ہی گئی تھی، لیکن کتنی جانیں لے کر۔ کاش کوئی سمجھتا تو انسانی زندگی کو باقی سب چیزوں سے اوپر رکھتا۔ انشرا گڈ نیوز کے ساتھ اشال کی بھی گڈ نیوز سب کو ملی تھی۔ دونوں پھپھی بھتیجی ایک ساتھ امید سے ہوئی تھی اور دونوں ہی بے پناہ شرما رہی تھی، جبکہ سلطان ہاؤس میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ چاچو بھتیجا ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے تھے۔ غموں کے بادل چٹے تھے، خوشیوں نے دستک دی تھی۔ آغا جان نے بکروں کا صدقہ دیا اور سب کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ پارٹ 2 کیسا لگا؟ فل آف رومانس کامنٹس میں بتائیے۔